अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आइए आज हम आपको कुदरत के कुछ खूबसूरत करिश्मे, कुदरत के कुछ खूबसूरत मनाजिर के बारे में बताते हैं और थोड़ा डिटेल से उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हमारे बस में नहीं कि हम कुदरत के करिश्मों को डिटेल से एक्सप्लोर कर सकें, और इन एक एक को अगर हम एक्सप्लोर करना शुरू करें तो पूरा दिन भी लग सकता है। लेकिन आज हम इसका शॉर्ट सा जो है ना इंट्रो आप लोगों को देते हैं कि ये फसलें जो हैं किस मौसम में काश्त की जाती हैं और इनको कब काटा जाता है, या ये कह लें कि समर की जो फसलें थी जो इस वक्त माशाल्लाह से तकरीबन सारी ये पकने वाली हैं, तो उनके बारे में आज आपको ये हमारे सामने जो खेत नज़र आ रहा है ये है जी बाजरे का खेत। और इसका जो है ना साइंटिफिक जो बोटेनिकल नाम है वो है पेनिसेटम गालाकम। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। चलें इसको थोड़ा सा करीब से जाके देखते हैं कि ये कैसे हैं इसका पौधे। तो ये इसका अगर हम यूँ करके देखें तो ये इसका एक पौधा है बड़ा सारा, और ये इस तरह से होता है। ये इसके पत्ते हैं इसके ऊपर लगे हुए, और ये बड़ा पत्ता लंबा पत्ता है, इसको सिंपल लीफ भी कहते हैं। और ये दरमियान में इसके जो एक लाइन से आ रही है इसको हम मिडरब कहते हैं। और ये इसका सिट्टा है, और ये अब तकरीबन पकने वाला है। तो जब ये पक जाएगा कुछ दिनों में तो इसको यहाँ से फिर काट लिया जाएगा, और फिर ये जो दाने इसके ऊपर अंदर लगे हुए हैं इनको निकाल के अलग कर लिया जाएगा। और बाकी जो इसका ये तना बचेगा, ये है जो तना, तो ये फिर जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होता है। और जो इस तरह का तना होता है अक्सर हम कहते हैं कि इस तने में जो है ना छोटे छोटे हिस्से बने होते हैं। तो ये एक हिस्सा है छोटा सा जहाँ पे नॉट्स बनी होते हैं। अक्सर हम बच्चों को भी पढ़ाते हुए कहते हैं कि भाई तनों में जो है ना नॉट्स होती हैं और गांठें होती हैं। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत प्यारा सा खेत बाजरे का, जो कि आज से कोई 2 महीने पहले काश्त किया गया था और अब माशाल्लाह से पक कर तैयार होने वाला है। तो इसके सिट्टे से दाने निकाल के, जैसा कि आप सबको पता है कि इससे रोटी भी बनती है, जानवरों को भी डाला जाता है और परिंदों की खुराक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी जो इसका तना है तो ये इस तरीके से काट के दोबारा से जानवरों का चारा भी बनाया जाता है। और मोस्टली लोग जो गाँव में जानवरों के घर बनाते हैं, या हत्ता कि अपने भी लोग छोटे छोटे बाहर घर बनाते हैं जिसमें आग वगैरह जलाते हैं, तो उसकी छत डालने के लिए भी ये काम आता है। ये जो अब सामने दिख रहा है इतने बड़े बड़े लंबे लंबे पौधे नज़र आ रहे हैं, ये घास है जिसे आम ज़ुबान में हम लोग जंतर भी बोलते हैं। और इसका जो साइंसी नाम है वो इसका नाम है सेसबानिया। तो ये जानवरों के चारे के काम, ख़ास तौर पे ये बकरियों के चारे के काम आते हैं और बकरियां इसे इंतहाई शौक़ से खाती हैं। तो इसके ऊपर अब ये क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है इसके ऊपर अब बड़ा फल भी लगेगा, यानी बीज भी लगेगा। तो ये देखें करीब से ज़रा, तो ये इसका एक पौधा है और उसकी फिर आगे शाखें हैं और ये इसका पत्ता है। तो इस किस्म का जो पत्ता होता है उसको हम सिंपल लीफ नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर और छोटे छोटे लीफ हैं, तो इसको फिर हम लोग कंपाउंड लीफ कहते हैं। और अब देखा जाए तो मेन जो मतलब स्टेम से खुराक लेने वाली इसकी मिडरप बोलें या इसकी मेन वेन बोलें वो ये है, और फिर मज़ीद छोटे छोटे पत्ते हैं और इन पत्तों के अंदर फिर छोटी छोटी और वेन्स हैं। तो देखते हैं हम इसके ऊपर कि कहीं कोई इसका फूल अगर लगा हुआ है। तो ये देखें जी, ये इसके ऊपर ये इसका फूल एक लगा हुआ है, इसी फूल से फिर इसका जो है ना बीज बनेगा और फिर दोबारा वो बीज जो है वो काटने का। और अब जब ये जानवरों को डाला जाता है तो इसकी कटिंग जो होती है वो तकरीबन ऐसे, यहाँ ने जो है इस वक्त ये कपास का खेत है जो कि इंतहाई प्यारा माशाल्लाह से लग रहा है। तो देखें कितनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हैं सिर्फ़ इंसान की खुशी की खातिर, उसे खुश रखने के लिए। तो ये देखें ये जी इसके पत्ते हैं
اور اس کا بھی یہ سمپل لیف میں ہی تقریباً آتا ہے کیونکہ ایک ہے اور باہر سے اس کی کٹنگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ اس کو جو ہے نا مڈ ربز وہاں پیچھے ہم نے دیکھا اس کی تھی باجرہ کی، تو وہ ایک ہی تھی کیونکہ سمپل لیف تھا، لمبا تھا، اور اس میں ہر مطلب کٹنگ کے اندر ایک مڈ رب جا رہی ہے. تو اس مڈ رب سے جو ہے نا یہ پتا پانی وغیرہ لے کے تنے سے یہاں پتے تک پہنچاتا ہے اور پھر پتے میں خوراک بنتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اس کے اوپر یہ پھول لگے ہوئے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے نیچے ٹنڈے بھی بن رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک خوبصورت سا پھول ہے، یہ دیکھیں نظر آ جائے تو یہ والا. تو یہ اس کے نیچے جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی سیپلز ہیں اور یہ اس کی پیٹلز ہیں، اور نیچے اس کے اندر ہم دیکھیں تو پھر جی اس کے اندر اووری ہے اور سٹیمنز، کارپل، سٹگما، ہر ایک چیز جو ایک فلاور میں ہوتی ہے پراپر وہ ہے. تو یہ جب پکتا جائے گا تو نیچے جب اس کے مطلب پھل بن جائے گا تو یہ جو پھول ہے یہ پھر اس طریقے سے یہ جیسے سوکھے ہوئے ہیں تو اب ان کے نیچے بھی وہ پھل بنا ہوا ہے اور پھول پھر گرتا جائے گا. تو ہم دیکھتے ہیں شاید کہیں ہمیں کوئی اچھا سا بڑا ٹنڈا بھی دکھائی دے دے. تو یہ دیکھیں یہ اب اس کے اوپر چھوٹا سا ٹنڈا بھی لگا ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں پک کر پورا فصل تیار ہو جائے گی اور اس میں کپاس لگنی شروع ہو جائے گی. اور کپاس بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو جہاں یہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو جو اس سے ریشہ حاصل ہوتا ہے اس سے کتنی خوبصورت چیز یعنی ڈریس بنائے جاتے ہیں جس سے انسانوں کا جسم ڈھکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک ہمارے ملک کو اس نعمت سے ایسے نوازتا رہے. آمین. سامنے نظر آ رہا ہے ہرا بھرا اور بالکل جڑا ہوا ایک پیارا سا کھیت. یہ ہے جی دال مونگ کا کھیت. اس میں یعنی دال مونگ کے پودے لگے ہوئے ہیں جو بعد میں دال مونگ بن جائے گی اس سے. تو ان کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کا پودا کیسا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں جی ایسے چھوٹے چھوٹے اس کے پودے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھلیاں اب لگ رہی ہیں. تو یہاں کوئی پھلی اگر دکھتی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں. تو یہ دیکھیں جی یہ ایک چھوٹی سی پھلی اس کی لگی ہوئی ہے اور یہ اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں. ان پھولوں سے ہی یہ بنے گی. تو چند دن کے بعد اس کے اوپر بھی بہت ساری پھلیاں بھی لگ جائیں گی اور پھر یہ پھلیاں پکتی ہیں تو پھر ان کی چنائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سوکھ کے اس میں سے جو دال نکلتی ہے وہ تو ایسے تھوڑی بلیک سی ہوتی ہے لیکن بعد میں پھر اسے لوگ بھگو کے رکھتے ہیں اور پھر دھوتے ہیں تو پھر وہ بہت اچھی بن جاتی ہے. چار کے پودے کی فصل ہے یا گھاس ہے جس سے جانوروں کے چارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کا ماشاءاللہ سے اتنا بڑا قد ہوتا ہے اور اس کے اوپر بھی اس وقت بیج بھی لگا ہوا ہے. تو اس کو بھی جو ہے نا یہ اب ماشاءاللہ سے تقریباً پکا ہوا ہے. تو اس کو تھوڑے دنوں تک یہاں تک کاٹ کے رکھ دیا جائے گا پھر یہ سوکھ جائے گا. باقی جو اس کا یہ تنا ہے اس کو پھر پہلے کی طرح جانوروں کے استعمال میں لایا جائے گا. اور اس کا پتا بھی بالکل باجرے کے پتے کی طرح سے ہے، لمبا ہے اور اس میں بھی یہ ایک مڈرب ہوتی ہے جس کا وہی کام ہے کہ تنے سے یا پانی لے کے تو پتے تک پہنچاتی ہے. یہ ہے میرے سامنے ایک انتہائی خوبصورت قسم کا پودا کنوں کا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس کے اوپر کتنے خوبصورت کنوں لگے ہوئے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں کے اندر پک کر تیار ہو جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا پودا ہے جو آج سے کوئی 2 سال پہلے لگایا گیا تھا اور اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اوپر کتنے سارے کنوں یعنی کتنا پھل لگا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ایک یہ بھی پودا ہے، یہ بھی کنوں کا ہی پودا ہے. تو ان سب کو 2 سال پہلے ہی لگایا گیا تھا اور اس وقت ماشاءاللہ سے یہ بڑے ہو کر یعنی پھل دینے کے قابل پودے ہو گئے ہیں. یہ ہیں تل کے پودے جو مختلف قسم کی چیزوں میں تل استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اس کے اوپر
یہ پھول لگے ہوئے ہیں، اور نیچے اگر اس کے دیکھیں تو یہ سارا بیج جو ہے نا لگا ہوا ہے، بالکل بہت پیارے انداز میں یہ دیکھیں. اور یہ ایسے چھوٹی چھوٹی پھلیوں میں ہوتا ہے. یہ اس کی چھوٹی چھوٹی پھلیاں ہیں یہاں پہ، اور ان پھلیوں میں پھر دانے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے ذرا زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. یہ اس کی پھلیاں یہ والی، اور پھر ان میں جو ہے نا دانے لگے ہوتے ہیں. تو یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چند دنوں تک پک کر تیار ہو جائے گا، اور پھر اس کو کاٹ کے رکھ دیا جائے گا. تو پھر یہ پھلیاں جو ہے خود بخود سوکھ کے یہاں سے کھل جائیں گی اور دانے نکال لیے جائیں گے. چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے کون کون سی فصل دیکھی میرے ساتھ، اور کیا انہیں مزہ آیا یا نہیں آیا، اور انہوں نے کیا سیکھا. ہاں جی بچوں بتاؤ، آج ہم نے کون کون سی فصل دیکھی؟ مرچ، کپاہ، جوار، باجرہ، کھجور. اچھا، ہم نے سب سے پہلے کون سی فصل دیکھی تھی؟ مرچ. اچھا، مرچ دیکھی تھی. تو مرچ کا جو پودا تھا کیسا تھا؟ چھوٹا سا تھا، بڑا تھا، کیسا تھا؟ چھوٹا سا تھا. اور اس کے اوپر جو مرچیں لگی ہوئی تھی، آپ بتاؤ ان کا رنگ کیسے تھا؟ کس رنگ کی تھی؟ اور شاباش، ریڈ اور گرین کلر کی. جو گرین تھی وہ کیا تھی، کچی تھی یا پکی تھی؟ اور جو ریڈ تھی پکی تھی. اچھا جی. جی آپ بتاؤ کہ جو کپاس کا پودا ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ گرین. شاباش، اس کا رنگ کیسا ہے؟ گرین. اچھا جی. تو کپاس کے جو پودا آپ نے دیکھا وہ آپ کو کیسے لگا؟ اچھا تھا. اچھا، تو اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ کپاس کے پودوں پہ آپ نے دیکھا تھا نا، کیا لگا ہوا تھا؟ پتوں کے علاوہ اور کیا تھا؟ آپ بتاؤ. نہیں، اسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹنڈا. کیا؟ پھول بھی لگے ہوئے تھے اور ٹنڈے بھی لگے ہوئے تھے. اچھا جی. ایک آپ لوگوں نے اب دو کے بارے میں بتا دیا کہ ہم نے مرچ کی فصل دیکھی اور کپاس کی دیکھی. اس کے علاوہ کس کی دیکھی جو سب سے پہلے تھی؟ کھجور. اچھا، تو کھجور کا جو پودا ہے وہ کیسے تھا؟ بڑا سارا تھا، چھوٹا تھا، کیسا تھا؟ بڑا تھا. اس پہ کیا لگا ہوا تھا؟ پنڈ. اس کے اوپر کیا لگا ہوا تھا؟ پھل لگا ہوا تھا، کھجور لگی ہوئی تھی. کھجور لگی. تو وہ کیسی تھی؟ ساری پکی ہوئی تھی یا کچی بھی تھی کچھ؟ کچھ پکی تھی، کچھ کچی تھی. اچھا، صحیح. آپ بتاؤ مجھے کہ کھجور کے علاوہ اور کچھ دیکھا؟ کیا؟ تل کا پودا دیکھا تھا؟ تل کا پودا دیکھا تھا، کیسے تھا؟ کس کلر کا تھا؟ اچھا، تو اس کے اوپر کیا لگے ہوئے تھے؟ اور پھول کا رنگ کیسا تھا؟ شاباش، پھول کا رنگ کیسا تھا؟ سفید تھا. اور اس کے جو دانے تھے وہ اچھا، یہ پیچھے آپ لوگوں کا یہ جو پودا کھڑا ہے یہی بتاؤ یہ کس کا ہے؟ یہ جو ساتھ والا ہے تل کا ہے. اور آپ لوگوں کے پیچھے یہ جو پودے نظر آ رہے ہیں یہ کس چیز کے ہیں؟ کپاس کی. اچھا، یہ کپاس کے پودے ہیں. صحیح. اچھا، مجھے یہ بتاؤ یہ جو ساری فصلیں آج آپ لوگوں نے دیکھی، یہ ساری فصلیں کس موسم میں اگائی جاتی ہیں؟ گرمی میں. اور یہ کاشت کب کی کاٹی کب جاتی ہیں؟ سوری، سردی میں. سردیوں کے شروع میں یا آخر میں؟ کب؟ سردیوں کے شروع میں. اچھا، سردیوں کے شروع میں. شروع میں کاٹی جاتی ہیں. اچھا جی. تو آج آپ لوگوں نے کھیتوں کا کیا کیا؟ وزٹ کیا. تو مزہ آیا؟ یس. کچھ سیکھنے کو ملا؟ جی. اب اس کے بارے میں جا کے لکھ لو گے کہ آج ہم نے جو ہے نا فصلوں میں جا کے کیا کیا دیکھا. ٹھیک ہے، ان کا رنگ کیسے تھا، ان کے پتے کیسے تھے، ان کے اوپر پھول کیسے لگے ہوئے تھے، لکھ لو گے سب؟ جی. چلیں جی، ٹھیک ہے.